نوجوانوں کو دیکھو بہانہ بناتے ہیں، رات کو نیند نہیں ہوئی اس لیے سو گیا، نماز چھوڑ دیا، گناہ کر بیٹھا۔ عورتوں کو دیکھو تو وہ کہتی ہے کہ بچے نے پیشاب کر دیا اس لیے کپڑے گیلے ہو گئے، گندے ہو گئے، اس لیے نماز نہیں چھوڑا، گناہ ہو گیا۔ دوستو، یہ ہیلے، یہ بہانے یہ دنیا کے اندر ہے، لیکن مرنے کے بعد اللہ کے یہاں کوئی ہیلے بہانے کام نہیں آئیں گے۔ دنیا کے لوگ تو ہیلے سمجھیں گے، لیکن اللہ کے یہاں ہیلے بہانے نہیں چلیں گے۔ جس طرح آج ہم دنیا کے اندر مختلف بہانے بنا کر ہیلے بنا کر گناہ کرتے ہیں، جس طرح آج ہم ہیلے بہانے بنا کر گناہ کرتے ہیں، عبادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح ایک قوم تھی حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں۔ داؤد علیہ السلام کی قوم کے تقریباً 70,000 آدمی جو عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، یہ لوگ بڑی فراخی خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ان لوگوں کے پاس بھی یہی سستی اور کاہلی تھی، اللہ کی عبادت سے دوری، دنیا کے حرص و ہوس ان کے اندر مبتلا ہو گئی تھی اور اسی کے اندر یہ مشغول ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی امتحان لیا، جس طرح آج ہمارا امتحان لے رہے ہیں کہ ہم کو تجارت میں مشغول کر دیا، عیش و آرام میں، لذیذ کھانوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مبتلا کر دیا، تو اس کے اندر ہم مبتلا ہو گئے اور عبادتوں کو چھوڑنے میں پڑ گئے۔ بنی اسرائیل کے یہ یہودیوں کے اندر بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو یہودی رہا کرتے تھے، ایلا نامی مقام پر تقریباً 70,000 کی یہ آبادی تھی، بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان اس طرح لیا کہ ہفتے کے دن شکار کرنے سے ان کو روک دیا۔ ایک دن صرف ہفتے میں وہ عبادت کا مقرر فرما دیا تھا، ہفتے کے دن شکار نہ کریں بلکہ ہفتے کا دن عبادت کا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے متعین فرما دیا تھا۔ لیکن کچھ دن تو وہ لوگ اللہ کے اس حکم کو مانا اور ہفتے کے دن شکار کو انہوں نے بند کر دیا، لیکن شیطان ان کے پاس آیا اور ان کو بہانے بتانے لگا، ہیلے بتانے لگا کہ دیکھو بھائی، سمندر سے کچھ نالیاں بنا لو اور پھر ایک چھوٹا سا حوض کی طرح بنا لو، ہفتے کے دن جب آ جائے تو یہ نالیوں کو کھول دو، وہ مچھلیاں سیدھا تمہارے حوض کے اندر آ جائے گی۔ چنانچہ وہ لوگ دیکھتے تھے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں ابھر کر اوپر آتی تھی اور وہ شکار کرنے کو ان کا من کرتا تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ شکار نہ کریں، تو انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ بھئی ہم شکار نہیں کر رہے ہیں، شکار کا مطلب ہم اسے پکڑنا ہے، ہم پکڑ تو نہیں رہے۔ یہ بہانہ بنا کر انہوں نے نالیاں بنا لی اور حوض بنا دیے اور مچھلیوں کو اس حوض کے اندر ہفتے کے دن جمع کرتے تھے۔ یہ تو بہانہ کچھ دن تک چلا، بعد میں کھلے عام انہوں نے شکار کرنا شروع کر دیا۔ تو اس لیے ہیلے بہانے انہوں نے بنائے اور عبادت کے دن کو انہوں نے تجارت کا دن بنا لیا اور عبادت کے دن کو دنیا کی لالچ میں پڑھ کر انہوں نے بیکار کر دیا۔ یعنی جس دن ان کو عبادت کرنے کو کہا گیا، لیکن عبادت کے بجائے وہ لوگ لالچ میں آ گئے، دنیا کمانے کے پیچھے پڑ گئے۔ جس طرح آج ہمارے زندگی کے اندر نماز کا وقت ہوتا ہے، عبادت کا وقت ہوتا ہے، لیکن ہم بہانے بناتے ہیں کہ گراہک ہے، چھوڑ کر کیسے نماز کو جائیں۔ جس طرح ہم آج ہیلے بناتے ہیں، اسی طرح ان لوگوں نے بھی ہیلے بنائے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ تو اس وقت، اس موقع پر، اس زمانے میں ان کے 3 گروہ ہو گئے تھے۔ ان 3 گروہ میں سے کچھ لوگ ایسے تھے، یعنی ایک گروہ ایسا تھا جو شکار کے شیطانی ہیلے سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع بھی نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ سرکش اور نافرمان، یعنی تیسرا گروہ سرکش اور نافرمان ہو چکا تھا، جنہوں نے خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلہ بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور مچھلیوں کو کھایا، بچا بھی لیا، اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے بہت سارے تجارت وغیرہ بھی کی۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا، لیکن بہانے بنا کر انہوں نے ہیلے کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کی۔
جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے، ہم الگ ہو جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر دیا، ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہ نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندر بن گئے اور بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی نہ کھایا اور نہ ہی پیا، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، یعنی جنہوں نے ان کو منع کیا وہ لوگ بچ گئے۔ اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر جو خاموش رہتے تھے وہ لوگ بھی اس عذاب سے بچا لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس آیت کو نازل فرما دیا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ جو جانتے ہو تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن شکار کرنے والے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ تم لوگ بندر اور ذلیل و رسوا ہو جاؤ۔ چنانچہ یہ بندر بن گئے، 3 دن تک رہے اور اس کے بعد ہلاک ہو گئے، سب کے سب ختم ہو گئے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بندر آج ہمیں دنیا میں نظر آتے ہیں یہ بندر وہی ہے جو اس وقت بن گئے تھے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندر پہلے سے تھے اور ہے، یہ ان کی نسل نہیں ہے، بلکہ یہ جتنی نسل تھی 12,000 یہ سب کے سب 3 ہی دن کے اندر ہلاک ہو گئے، مر گئے، کوئی بھی اس کے اندر باقی نہ رہا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کبھی بھی ہیلہ نہ بنائیں۔ اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہوتی کہ اس امت کو اچانک عذاب ایک ساتھ ان پر نہ آئے، اگر یہ دعا قبول نہ ہوتی اور آپ کی یہ دعا نہ ہوتی تو دوستوں آج جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ہیلے بہانے بنا کر گناہ کر دیتے ہیں، عبادتوں سے دور ہوتے ہیں، نیند نہیں ہوئی اس لیے نماز نہیں پڑھے، تھک گئے اس لیے نماز نہیں پڑھے، گناہ کر دیے، تو دوستوں یہ ہیلے بہانے ہم جو بناتے ہیں اسی طرح کسی اور قوم نے بنایا تو اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ اب ہم سوچیں کہ ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں، کس راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ ہیلے بہانے یہ شیطان کے راستے ہیں۔ دوستو چھوٹے چھوٹے بہانے بنانا چھوڑو اور حقیقت میں اللہ کی معرفت کو پہچانو اور اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی بندگی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہیلے بہانوں کو سامنے رکھ کر عبادت سے بچنے اور گناہوں کو کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔